اچھا نیکسٹ ایگزمپشن ہے کہ امپاورمنٹ از ایکچولی بیکمنگ لائک مین, اور یہ ہمیں نا بہت زیادہ نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی ڈراماز ہیں نا, اگر میں وہ ابھی ریسنٹ جتنے ان کے اسکرپٹس ہیں یا جو وہ کیا کہتے ہیں پوری اسٹوری لائن اگر آپ دیکھیں نا, کچھ چینلز ہیں اسپیشلی وہ جو ڈراماز آج کل بنا رہے ہیں, لیٹ سے وومین پلئنگ کرکٹ, یہ ایک الگ ایشو ہے. خیر اینی وے اسلام اس پہ کیا کہتا ہے, یہ تو علماء نے اس پہ بات کی ہے, بٹ وہ دکھائیں گے ایسی پوری اسٹوری لائن کہ ایگزیکٹلی وٹ ایور دا مین از ڈوئنگ a woman should also do, rather than saying کہ جو وومن کی کیپیبلٹی ہے اور جو وومن کو سوٹ کرتا ہے, ان کے رول کو سوٹ کرتا ہے, جس میں وہ نکھر سکتی ہیں, وہ انہیں کرنا چاہیے. rather than showing this or saying this, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وٹ ایور دا مین از ڈوئنگ وہ تمہیں بھی کرنا چاہیے, بیکاز دیٹ از بیسکلی امپاورمنٹ. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا کرائٹیریا, آپ کا پیرامیٹر کون ہے, آپ کا وہ کیا آپ نے ایک ورڈ بولا تھا کہ کوالٹی فیمنسٹ جو ہے اور ڈفرینس فیمنسٹ, جس میں وہ ایک یہ کہتی ہے کہ مرد کو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کوالٹی کا, تو وہ جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو کریں گے تو وہ پھر امپاورمنٹ. یہ امپاورمنٹ کے لفظ میں ہی بات ہے علی بھائی, کیونکہ پاور اور انہوں نے کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے, صحیح میل کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہائرارکی اور اس کے ساتھ. اور فیمیل امپاورمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ کیا ہوا کہ جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو اس پاور اسٹرکچر کا حصہ بنائے, تو جتنا وہ آپ کہہ لیں کہ مرد کی طرح ہوگی, جس طرح وہ جتنا وہ پاور ایکوائر کرے گی, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ فیمنسٹ. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا, اٹ ڈی ویلیوز مدرہڈ, کیئر گیونگ, ہوم میکنگ, اور اٹ پٹس اے لاٹ آف پریشر آن دا وومن فوک ٹو بی لائک مین, ان دا سینس کہ جیسے مین جو ہیں وہ ان کے کچھ بینچ مارکس ہوتے ہیں, لائک یو نو ایکسیلنگ ان کیریئر اور ایکسیلنگ ان یو نو بزنس, ایکسیلنگ ان انٹرپرینورشپ وغیرہ وغیرہ, بیکاز دے ہیو ٹو پے دا بلز. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. مین پہ یہ ذمہ داری ہے, ایک جینڈر رول بھی ہے ان کا, ایک سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے, فیملی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں معاشرہ ہے اس میں مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے مغیرہ بھائی کہ مرد جو ہے ہی ول ٹیک کیئر اینڈ ہی ول نرش دا ہول فیملی. وہ کمائے گا جا کر, باس کی جھڑکیں بھی سنے گا, وہ شفٹس بھی لگائے گا, ایکسٹرا آورس بھی لگائے گا, جسٹ ٹو پے دا بلز. اس نے سروائیو کرانا ہے پوری فیملی کو. علی بھائی بلز نہیں ہوتا, صرف بلز نہیں ہے, اوور آل ایک ذمہ داری جو ہے نا, یہ اتنی مطلب اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دی آئیڈیا آف رسپانسبلٹی. وہ جیسے میں نے پہلے بات کی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ میری یہ وائف کی ٹیسٹمنی ہے نا, آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ کہ میں کوئی بہت آئیڈیل ہسبینڈ ہوں, لیکن مطلب سبحان اللہ جب وہ ذمہ داریاں دیکھتی ہے تو کئی دفعہ اس نے خود منہ سے یہ کہا کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ مرد بننا کتنا مشکل کام ہے. حالانکہ الحمد للہ ماشاء اللہ شی آئی گاٹ کڈز ایز ویل اینڈ شی ہیز بی گاٹن کڈز. تو ایک اولاد کی پیدائش کی جو مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اکنالج کی ہیں, وہ بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں, اور گھر کو سنبھالنا ایک بہت بڑی مشکلات ہے. یقین کریں بچوں کو جس طریقے سے عورت پیشنس کے ساتھ سنبھال سکتی ہے, ہمارا تو مطلب سمجھ نہیں آتی کس طریقے سے ان کے اندر اتنا اللہ حوصلہ ڈال دیتا ہے, ایون دو دے آر ایموشنل بینگس. لیکن اس کے باوجود جب وہ رسپانسبلٹیز دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں مینیج کرنا ہے, اور میں یقین کریں جب ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے تو لٹرلی شی ٹیسٹیفائز ٹو دا فیکٹ کہ ناٹ جسٹ اسپیسیفکلی می بٹ کہ اللہ نے اگر ہم آئیڈیل سچویشن کے اندر لے کے جائیں کسی مرد کو, جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ذمہ داریاں جو ہیں نا وہ ڈالی ہیں اور وہ ان کو ادا کر رہا ہے, اور عورتوں کو جو اللہ نے لیوریجز دی ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, واللہ وہ کمپیریزن میں لے کے آئیں تو اس عورت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. اور صحیح معنی میں یہاں میں مثال لینا چاہتا ہوں, اس کی وہ جو لیڈی نہیں تھی فیمنسٹ نورا ونسنٹ کے نام سے, جس نے کیا کیا کہ جس نے اپنے آپ کو یہ پروف کرنے کے لیے کہ مرد ہیو اٹ ایزی, ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کا اپنا رول ریورسل کیا. بیسیکلی شی وینٹ ٹو ٹریننگ آف وائس ٹریننگ, کس طرح اپنی آواز بھاری کرنی ہے, یہ کرنا وہ کرنا, اس نے پورا حلیہ اپنا نا مرد کا بنایا. اینڈ شی لیوڈ ایز اے مین فار آئی تھنک فیو منتھس اور یا فیو ڈیز, آئی ڈونٹ ریمبر کہ ایگزیکٹ ٹائم لائن کیا تھی. لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوا اور اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ مرد ڈیفینیٹلی ہیو اٹ مور ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے نا علی بھائی, ہم اس کے باوجود نا کمپیریزن نہیں کرتے. دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز میں کمپیریزن میں لے کے آتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز پریویلائز ہوتی ہے. ہمیں ہمارے دین نے یہ طریقہ سکھایا ہی نہیں کہ کبھی بھی آپ مرد اور عورت کے رول کو کمپیریزن میں لے کے آئیں. ہوگا کیا, جب بھی آپ کمپیریزن میں لے کے آئیں گے نا, آپ کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کسی ایک رول کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ایک کو آپ کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا. یہ پرابلم ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے ٹی وی شوز کے اندر یہ بہت بڑا ٹرینڈ رہا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کم ہے, لیکن ابھی بھی کچھ یعنی میں کہوں گا انفارچونیٹلی میں کیا کہوں فضول شوز ہوں گے جہاں پہ مردوں کو ایک طرف بٹھا دیا جاتا ہے, عورتوں کو, ایون ہمارے
ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر بحث کی جاتی ہے, اچھا بتاؤ لڑکے زیادہ جو ہے نا ان کا رول زیادہ مشکل ہے, عورتوں کو, اور آپس میں بحث ہو رہی تھی, دیکھو تم یہ کر کے دکھاؤ, تم یہ کر کے دکھاؤ. یہ اٹس سیلف فنڈامنٹلی غلط ہے, کیونکہ جب بھی آپ کمپیریزن, اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر, اچھا مثال میں صرف جسٹ ٹو ایکسپلین دس پوائنٹ, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثال دی اور اللہ نے کہا ان کے درمیان کمپیریزن نہ کرو, حالانکہ اللہ نے خود اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ جی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کچھ اللہ نے کچھ ایسے انبیاء ہیں, رسول ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسروں کے اوپر, اولو العزم پیغمبر ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سیدنا موسیٰ عیسیٰ ہیں, لیکن ہمیں کہا کمپیریزن, آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا, کیونکہ جب آپ کمپیریزن کریں گے نا تو آپ کہیں گے اچھا موسیٰ ایسے تھے تو عیسیٰ ایسے تھے, اچھا ہمارے نبی ایسے تھے تو فلاں ایسے تھے, تو یہ دیکھو ان کی یہ کوالٹی, ایک کا رول یا ایک ٹو سرٹن لیول پہ کمپرومائز یا پریویلائز ہوگا. تو اسی لیے یہ آئیڈیا اٹ سیلف غلط ہے. اللہ نے کہا کہ یہ بحث ہی ختم کر دی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور جہاں پہ بھی اللہ نے ان دونوں کو کھڑا کیا, اللہ نے کہا مورل اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی میں تم برابر ہو. یہ نہیں کہا کہ کون بڑا اونچا ہے. فضیلت کی اللہ نے پورے قرآن مجید میں, یہ میں آپ کو بتاؤں, پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ فضیلت کے اندر جنڈر کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ میرا ایک چیلنج, آپ پورے قرآن سے ایون حدیث سے نکال کے دکھا دیں جہاں پہ فضیلت کی بات ہو اور وہاں پہ جنڈر کمپیریزن پایا جاتا ہو. جہاں پہ بھی جنڈرز کا ذکر کیا گیا وہاں پہ علی بھائی اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کی بات کی گئی, اور وہاں پہ ہمیشہ عورت جو ہے نا وہ لیوریجز لے کے جاتی ہے. اللہ نے کہا اور مردوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹیز ہیں, عورتوں کے اوپر یہ بینیفٹس ہیں. پرابلم ہے, یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, یہاں پہ کس چیز کی بحث ہو رہی ہے؟ مورل اکاؤنٹیبلٹی کے, ابھی ذاکرین اللہ قانتین حافظین, مطلب اکاؤنٹس ہیں, آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کہ دونوں برابر ہیں. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قوام کی بات کی, وہاں پہ اللہ نے فوراً اللہ نے کہا یہاں پہ یہ نہ سمجھنا کہ فضل اللہ نے فضیلت دی ہے. یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں کہ تم کوئی انہیرنٹلی کوئی بایولوجیکلی کسی طریقے سے بہتر ہو, ہاں اسٹرینگتھ میں تمہیں زیادہ ہو, بہتر کس طریقے سے, وہ اللہ نے فضیلت تمہیں دی. تو یہ بحث اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں جو بندہ یہ بحث کرتا ہے کہ مرد بہتر یا عورت, چاہے عورت کرے وہ غلط ہے, مرد کرے پھر بھی غلط ہر اعتبار سے. اچھا دیکھیں یہ بڑی کبھی کبھی نا ہم جنرلائز کر دیتے ہیں اس چیز کو, یعنی بڑے جنرل سینٹینسز ہماری بچیاں کہہ جاتی ہیں کہ یار یہ مرد کو تو مزے سے قوام بنا دیا گیا, اور یہ کیا کرتا ہے, یہ بس گھر آتا ہے سنڈیز کو, یہ چھٹی پہ جو انجوائے کرتا ہے, صوفے پہ بیٹھا رہتا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, اے سی کی ہوا جو ہے لے رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح سیٹرڈے نائٹ کو بھی یہ جو ہے نا بس ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ 5 ڈے وہ کیا کر رہا ہے, مطلب وہ جب آفس میں جا رہا ہے وہاں پہ وہ پالیٹکس سے ڈیل کر رہا ہے, وہ سٹریس سے ڈیل کر رہا ہے, وہ ڈیڈ لائن سے ڈیل کر رہا ہے. یعنی جاب آسان ہوتی ہے, ٹریولنگ آسان ہوتی ہے, کمیوٹ آسان ہے, بائک پہ جانا آسان ہے, گاڑی پہ جانا آسان ہے, مطلب وہ پسینے میں جو ہے محنت کر کے آ رہا ہے. تو اتنا زیادہ اس کو ڈیمین اور اتنا جنرلائز کر دینا کہ یہ تو کرتا ہی کچھ نہیں, یہ کرتا کیا ہے, یہ سنڈیز کو آ کر بیٹھ جاتا ہے, سنڈیز کو بھی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, یعنی اپنے آپ کو وکٹم پروف کرنا, اور مرد کو جو ہے وہ اپریسر پروف کرنا. اس کے اپوزٹ بھی غلط ہے. وہ مرد جو یہ باتیں کرتے ہیں جی عورتوں کو کیا کرنا پڑتا ہے, ہاں یہ بھی وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, صحیح, وہ کچھ کرتی نہیں, سارا کام تو ہم نے کرنا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پیچھے عورت بھی جو ہے وہ, بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر مردوں کو آج عورتوں والے رولز دے دیں اور عورتوں کو مردوں والے رولز دے دیں, دونوں جو ہے نا خودکشی کرنا شروع کر دیں. وہ کہیں گے کہ یار مرد ہاتھ اٹھائے کانوں ہاتھ لگائیں گے اور عورتیں مرد کے, یعنی اللہ نے بایولوجی بنائی ہے, اللہ نے ان کے مزاج ٹیمپرامنٹس بنائے ہیں, اللہ نے کوالٹیز دی ہیں, ٹریٹس دی ہیں, اور ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے. علی بھائی وہ بڑی پرفیکٹ ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے, دونوں کے اوپر کمپلیمنٹری رولز ہیں, اور وہ کبھی بھی مرد عورت بن کے سروائیو نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں مرد بھی نہیں کر سکتا. مرد کو یہ ہونا کہ میں عورت والے, یار یہ کوئی مشکل کام ہے, میں کہتا ہوں ایک دن عورت بن کے دکھائے, لگ پتہ جائے گا بالکل صحیح معنی میں. اور اسی طریقے سے کسی عورت سے کہوں گا کہ ایک دن مرد بن کے دکھائے, نہیں بنا, یہ اللہ نے بنائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم بیوٹیفلی پلیس کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے.